بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ زمین میں سب سے پہلا قتل کس وجہ سے ہوا۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 27، 27ویں آیت ہے اور آن ورڈ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ایک سچا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب انہوں نے قربانی دی، نیاز دینا چاہی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی، یعنی حابیل کی قبول کر لی، ولم يتقبل من الاخر، اور قابیل کی قبول نہ کی، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگا کہ اللہ رب العزت جو متقین ہوتے ہیں اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کی تربیت بھی ہے، سب کچھ ہے، جس طرح میں نے ایک اور پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبی کا بیٹا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا، عذاب ہوا اس پر، ہم کہیں جی یزید ٹھیک تھا، اگر ہم یزید کو غلط کہیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر وہ آ گیا کہ ان کی تربیت میں استغفر اللہ صحابی کی تربیت میں کمی ہوئی۔ تو یہاں کیا نبی کی تربیت میں کمی ہوئی تھی؟ وہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تھا اس میں بیان کیا تھا، اور اس میں یہ جو تفرقہ بازی ہے شیعہ سنی کی، یہ سارا میں نے بیان کیا کہ ہمیں کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے ہوا، کہ وہ جیلس ہو گیا کہ اس کی کیوں قبول ہوئی۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، وہ کہے جی یا اللہ مجھے خوشی ہوئی اس کی قبول ہوئی، تو میری بھی قبول کر لے، آئندہ اس کی بھی قبول اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ تو حسد کرنے کی بجائے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی حسد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اچھی گاڑی مرسیڈیز کیوں دے دی ہے، اس کی اولاد کیوں زیادہ پڑ گئی، اس کے پاس کوٹھیاں اتنے بنگلے زیادہ، اس کے پاس پیسہ زیادہ کیوں، صحت مند اس کی اولاد ہے، میری اولاد نے کمی نکلی، فیل ہو جاتی ہے، ڈسیبل ہے۔ جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ ہم نیکی کرتے رہتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، والدین کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں، مسجد میں بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، لیکن ساتھ حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیوں یا اللہ ترقی ہوئی۔ جیلسی جب فیل ہو رہی ہوتی ہے، اچھا نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ وہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، علم میں، طاقت میں، عہدے میں، عزت میں، اس کی عزت کیوں زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کی کیوں رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں، میری کیوں نہیں ہوئی۔ یہ جو اپنے کسی بھائی کے لیے، بہن کے لیے یہ چیز رکھنا، یہ جیلسی ہے۔ قرآن نے کہا من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے یا اللہ شر سے مجھے بچا۔ جس طرح جو شیطان کے شر سے پناہ مانگ، اسی طرح حاسد اور شیطان کو ایک طرف، کہ جیلسی کرنے والا اس طرح جس طرح شیطان ہے، اس کے بھی شر سے پناہ اور اس کے بھی شر سے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ فطوعت لہ نفسہ فقتلہ، جب اس کو اپنے نفس نے ابھارا کہ میں قتل کر دوں، فقتلہ، قتل اخی ہے، بھائی کے قتل پر ابھارا، فقتلہ، قرآن نے کہا اس نے اس کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ بنی اسرائیل میں بھی، یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہی چیز کہی، جس کو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے بھی فالو کیا، اور قرآن مجید میں بھی میں یہ بیان کر رہا ہوں، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی آدمی کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی وہ قاتل نہیں تھا، ایک تو یہ ہے کہ قتل کی سزا موت، اور فساد فی الارض، اگر کسی نے زمین میں فساد کی اس کی سزا موت، اس کا یہ قصور نہیں تھا، یہ چیزیں اس نے نہیں کی،
لیکن پھر بھی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تھوڑی سی ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی قتل کر دیں، باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور دھمکیاں پھر جب زبان پر آتی ہیں تو پھر کبھی غصے میں عمل بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار تم باتیں ہی کرتے ہو، تو کوئی ایسی ضرب لگا دیتے ہیں، مارتے، وہ آگے مر جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب اس میں قتل کی کتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا، اب اس کتاب کے اندر بھی لکھا گیا، قرآن مجید کے اندر بھی۔ تو اس طرح اس سے بچنا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی ہو بات چیت ختم کر لیں، تعلقات ختم کر لیں، لیکن اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر جان بچانے کا ہو جتنی ممکنہ کوشش ہو سکے تو جان بچائیں، ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔